اس رات جب ایک چور نے خود کو جبرائیل کہا تو اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اسی ایک جھوٹ سے اس کی پوری زندگی بدلنے والی ہے، اور ایک ایسی حقیقت اس کے سامنے آنے والی ہے جو اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں ایک بہت نیک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو سارا دن کام کرتا تھا۔ دن میں وہ دکان پر مصروف رہتا اور شام کو ہر روز پیسوں کی تھیلی اپنی والدہ کے پاس رکھوا دیتا اور رات بھر شراب خانوں میں رہتا۔ ایک دن ایک چور نے اس کی تھیلی اڑانے کی ٹھان لی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور اسی طرح اس کے گھر میں داخل ہو گیا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ گھر کے اندر چھپ گیا، اور اس شخص نے اپنی تھیلی ماں کو دی اور اپنی راہ لی، اور ماں گھر میں تنہا رہ گئی۔ چور نے قطرے سے منہ ڈھانپ کر سیڑھیوں سے اترنا شروع کر دیا اور بہت موٹی آواز نکالنا شروع کر دی۔ بڑھیا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو چور نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ بڑھیا کی بوڑھی ماں یہ سن کر لڑز گئی، مگر اس کے دل میں اللہ پر ایسا یقین تھا کہ اس نے خوف کے باوجود اپنے رب کا نام لینا شروع کر دیا اور دل ہی دل میں دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اگر یہ تیرا بھیجا ہوا فرشتہ ہے تو میرے دل کو سکون عطا فرما، اور اگر یہ کوئی دھوکے باز انسان ہے تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ چور نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کے قدم چند لمحوں کے لیے رک گئے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں بے شمار گھروں میں چوریاں کی تھیں، مگر کبھی کسی کو اس طرح اللہ پر بھروسہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے اپنی آواز کو مزید بھاری بنایا اور کہا، میں تمہارے لیے آسمان سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ بوڑھی عورت نے نہایت ادب سے کہا، اگر واقعی تم اللہ کے فرشتے ہو تو پہلے مجھے میرے رب کی رحمت کی کوئی بات سنا دو، کیونکہ فرشتے لوگوں کو خوف نہیں بلکہ اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی چور کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جھوٹ کا بوجھ اس کے سینے پر بڑھتا جا رہا ہو، مگر لالچ ابھی تک اس کے دل میں زندہ تھی۔ اس نے نظریں گھر کے ایک کونے میں رکھے صندوق پر جما دیں، جہاں شاید ساری جمع پونجی رکھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے دل میں اپنی بوڑھی ماں کی تصویر ابھر آئی، جو کئی سال پہلے اس کے برے اعمال سے تنگ آ کر دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اسے یاد آیا کہ آخری وقت میں اس کی ماں نے صرف اتنا کہا تھا کہ بیٹا، ایک دن سچ تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دے گا، اور اس دن نہ تمہارا جھوٹ کام آئے گا نہ تمہاری چالاکی۔ یہ یاد آتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن شیطان نے پھر اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اتنی دور آیا ہے، خالی ہاتھ واپس نہ جا۔ اس نے دوبارہ ہمت کی اور آہستہ آہستہ صندوق کی طرف بڑھنے لگا، مگر اسی لمحے بوڑھی عورت نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ گھر کی خاموش فضا میں قرآن کی آواز اس طرح گونجنے لگی کہ چور کے دل کی سختی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ہر آیت اس کے دل پر دستک دے رہی ہو، اور ہر لفظ اس کے ماضی کے گناہوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے لا رہا ہو۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا، نہ آگے بڑھ سکا نہ پیچھے ہٹ سکا، اور اس کے دل میں پہلی بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کی زندگی دوبارہ شروع ہو سکتی اور وہ بھی ایک نیک انسان بن سکتا۔ چور کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز مسلسل گونجتی رہی اور اس کے دل بے چین ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ دولت کا لالچ انسان کو وقتی خوشی تو دے سکتا ہے، مگر دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ وہ ابھی اس کشمکش میں کھڑا تھا کہ بوڑھی ماں نے نہایت اطمینان سے کہا، اگر تم واقعی جبرائیل ہو تو میرے رب کی بارگاہ سے
میرے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا لے کر آئے ہوگے۔ میرا بیٹا سارا دن محنت کرتا ہے، اپنی کمائی میرے حوالے کر دیتا ہے، مگر رات کو برے لوگوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے۔ میری ہر نماز میں اس کے لیے دعا شامل ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ اس سے ضرور ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ الفاظ چور کے دل پر تیر کی طرح لگے، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ ایک ماں کی دعا کتنی سچی اور بے لوث ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے، مگر اس نے انہیں چھپا لیا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور سوچنے لگا کہ جس گھر میں ایک بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنی دعائیں مانگتی ہو، وہاں سے چوری کرنا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اسی دوران دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور بڑھیا کا بیٹا واپس آ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو خیریت سے دیکھا، اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور معافی مانگنے لگا کہ آج پھر دیر ہو گئی۔ بوڑھی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت سے دعا دی۔ چور یہ منظر دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ اسے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی، جس کے ہاتھ چومنے کا موقع اس نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ آج وہ نہ صرف اس گھر سے خالی ہاتھ جائے گا، بلکہ اپنی زندگی بھی بدل دے گا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا، اپنی جیب میں موجود چند سکے اور زیورات بھی نکال کر صندوق کے پاس رکھ دیے، جو اس نے گزشتہ رات ایک اور گھر سے چرائے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر جاتے جاتے اس کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، اے اللہ، اگر تو میرے جیسے گناہ گار کو معاف کر دے تو میں آج کے بعد کبھی کسی کا حق نہیں ماروں گا اور رزق صرف حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کروں گا۔ اس رات اس کے دل میں توبہ کا ایسا چراغ روشن ہوا، جس کی روشنی نے اس کے برسوں کی تاریکی کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی چور کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے برسوں بعد اپنے دل میں ایسا سکون محسوس کیا جو کبھی چوری کے مال سے نہیں ملا تھا۔ وہ سیدھا اسی بڑھیا کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ کر سب کے سامنے اپنا چہرہ کھول دیا۔ بڑھیا اور اس کے والدہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا، میں کوئی جبرائیل نہیں تھا، میں ایک گناہ گار چور تھا جو تمہارا مال چرانے آیا تھا، مگر اللہ نے تمہارے ایمان، تمہاری سچائی اور ایک ماں کی دعا کے ذریعے میرے مردہ دل کو زندہ کر دیا ہے۔ میں اپنے تمام گناہوں پر شرمندہ ہوں اور آج کے بعد کبھی کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ پھر اس نے وہ تمام مال واپس کر دیا جو اس کے پاس تھا اور سب سے معافی مانگی۔ بوڑھی ماں نے اس کی بات سنی تو اس کے لیے دل سے دعا کی کہ اللہ تمہاری سچی توبہ قبول فرمائے اور تمہارے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ بڑھیا کے بیٹے نے بھی اس منظر کو دیکھا تو اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے سوچا، جب ایک چور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بدل سکتا ہے تو میں اپنی بری عادت کیوں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی دن اس نے شراب اور برے دوستوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ آئندہ اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور حلال روزی میں گزارے گا۔ کچھ عرصے بعد وہ پورا خاندان نیکی، تقوی اور خدمت خلق کی مثال بن گیا، اور وہ سابق چور بھی محنت مزدوری کر کے حلال رزق کمانے لگا۔ لوگ جب اس کی زندگی کی تبدیلی کی وجہ پوچھتے تو وہ صرف اتنا کہتا کہ ایک نیک ماں کی دعا اور اللہ کی رحمت نے مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا۔ اس دن سب نے جان لیا کہ سچی توبہ انسان کے ماضی کو نہیں بدلتی، مگر اس کا مستقبل ضرور بدل دیتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جسے چاہے ہدایت دے کر عزت والا بنا دیتا ہے۔